میڈیا کے اوپر ایک جو خناسی کی جا رہی ہے، شیطانی عمل انجام دیا جا رہا ہے، وہ مذہب کے متعلق غلط فہمیاں اور شیطانی وسوسے ہیں کہ مثلا کعبہ بند کر دیا گیا ہے، مسجد النبی بند کر دی گئی ہے، زیارات مقدسات حرم سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو عمرہ کر کے آئے ہیں وہ مبتلا ہوئے ہیں، فوت بھی ہو رہے ہیں۔ جو زائرین تھے مقدس مقامات پر گئے ہیں، اب زیارت کر کے جو آتا ہے وہ آدمی تو محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی تو انشورنس ہو جاتی ہے، وہ کس طرح سے بیمار ہو گئے ہیں اور ان کے ذریعے کیسے آگے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ پھر اسی طرح اس سے مربوط کر کے ہر چیز میڈیا کے اندر اس کو ہوا دی جا رہی ہے، اور بعض لوگ اس لحاظ سے ایک تشویش میں بھی مبتلا ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ کہیں شفا نہ ملے تو زیارات پہ شفا مل جاتی ہے، کہیں شفا نہ ملے کعبے میں شفا مل جاتی ہے۔ آرزو ہوتی ہے کہ ایک دفعہ کعبے میں جائیں اور جا کر اللہ سے مشکلات کا حل مانگیں۔ اب تو کعبے میں جائیں تو مریض ہو کے واپس لوٹتے ہیں، تو کیا دینی نظام سارا ناکارآمد ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ اس نقطے کو وضاحت کی ضرورت ہے، تفصیل کی ضرورت ہے، یہاں ایک خطبے کی حد تک شاید نہ ہو مناسب، لیکن میں چونکہ آج کل یہی تشویش ذہنوں میں پیدا ہو گئی ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ عزیزان، اللہ نے ایک جامع نظام انسان کے لیے بنایا، انسانی حیات کے لیے بنایا ہے۔ جو مساجد ہیں، مراکز ہیں، کعبۃ اللہ ہے، اور جو مقدس مقامات ہیں، یہ انسان کے طبی مراکز نہیں ہیں، یہ اسپتالوں کے بدلے میں نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہیں۔ یہ اسپتال بھی اللہ ہی کا مرکز ہے۔ جس طرح عبادت مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، عبادت ہوتی ہے، اسپتال میں بھی اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے، اور مسجد کے ساتھ اسپتال ضروری ہوتا ہے۔ اسپتال کا کام اسپتال میں ہونا چاہیے، مسجد کا کام مسجد میں ہونا چاہیے، کعبے کا کام کعبہ میں ہونا چاہیے، اور اسکول کا کام اسکول میں ہونا چاہیے، فیکٹری کا کام فیکٹری میں ہونا چاہیے، درزی کا کام درزی کی دکان پہ ہونا چاہیے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ کو اگر درزی کی کوئی چیز چاہیے تو آپ زیارات کے لیے چلے جائیں، یا آپ کعبہ میں چلے جائیں اور وہاں سے کہیں سوٹ ملیں گے آپ کو سلے سلائے، جس طرح وہ پڑھتے ہیں ذاکرین خطبہ اپنے کہ حسنین علیہ السلام کے لیے جنت سے سوٹ سل کے آئے تھے۔ تو آپ اس توقع میں نہ رہیں کہ آپ کے لیے ادھر سے جنت سے سوٹ سلے ہوئے کعبے میں یا زیارات کے مقامات پر ہیں۔ ان مقامات، ان مذہبی مقامات کی ایک اپنی حیثیت ہے، ان کا ایک اپنا افادیت ہے، یہ ایک انسان کے زندگی کے ایک اور پہلو کے لیے یہ بنائے گئے ہیں۔ لیکن ان میں جا کر یہ نہیں کہ اب آپ اسپتالوں سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یا آپ طبی احتیاط سے یا بیماریوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، ان کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ بھلے دعا سب سے مؤثر چیز انسان کے لیے دعا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں، کعبہ میں دعا کریں زیادہ مؤثر ہے، مقامات مقدسہ میں کریں زیادہ مؤثر ہے، کہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی بھی حالت میں دعا کریں۔ دعا کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، ہر کام کا خاص وقت ہے، دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ فلاں وقت پہ کریں تو قبول ہوگی ورنہ چھٹی ہے، آفس بند ہے دعا والا، نہ، ہمیشہ اللہ کی طرف سے یہ در کھلا ہے، کسی وقت بھی اللہ کو پکاریں آپ، اللہ آپ کی آواز سنے گا اور آپ کی حاجت روائی فرمائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ زیارات یہ ہدایت کے مراکز ہیں، جس طرح تعلیمی مراکز علم کے مراکز ہیں، جس طرح صنعتی مراکز صنعت کے مراکز ہیں، جس طرح ہسپتالیں علاج کے مراکز ہیں، یہ مراکز ہدایت کے مراکز ہیں۔ ہدایت ایک الگ شعبہ ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کا، اور صحت و سلامتی ایک الگ شعبہ ہے۔ صحت و سلامتی آپ نہ طلب کریں جا کر ان مراکز سے، بھلے دعا سے ہوتا ہے۔ اب دعا آپ گھر میں کریں تو بھی دعا اللہ کی ذات نے سن لینی ہے، کعبہ میں کریں تو بھی۔ اگر کعبہ میں بیٹھ کر آپ نے دعا کی اور آپ کو شفا مل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اسپتال کی ضرورت نہیں ہے، کعبہ ہی کی ضرورت ہے۔ اگر زیارت میں کسی جگہ دعا کی، آپ نے سن لی، اللہ نے شفا مل گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اسپتال کی ضرورت نہیں ہے اور ان
مراکز میں جانے کی ضرورت ہے، اسپتالیں پھر بھی ضروری ہیں، طبیب پھر بھی ضروری ہیں۔ انبیاء کرام اور ائمہ ہدیٰ جب خود کسی بیماری میں مبتلا ہوتے تو طبیبوں کی طرف رجوع کرتے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب وہ زہریلی تلوار سے زخم لگایا گیا تو طبیب بلایا گیا۔ امیر المومنین امام ہیں، شیعہ کے عقیدے کے مطابق معصوم ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی بالین پر سرہانے پر دو معصوم اور ہیں، امام حسن و امام حسین، دو امام اور ہیں، اور یہ امام ہوتے ہوئے جن کے مراکز پہ ابھی حاضر ہو کے ہم کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود امام ہیں، اور امام زہر سے بجھی تلوار سے زخمی ہوئے تو طبیب بلا کر آئے، طبیب آ کے علاج کرے، اور طبیب نے شروع کیا معالجہ، لیکن بعد میں اس نے کہہ دیا کہ زہر جتنا اثر کر چکی ہے اب افاقہ نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ تو ایک اللہ کا علیحدہ نظام ہے بنا ہوا۔ امام علی امام ہیں ہدایت کے، امام علی اگر بیمار ہو جاتے ہیں، جس طرح خیبر کے موقع پر امام علی علیہ السلام کی آنکھیں بیمار تھیں، آشوب چشم تھا، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ذریعے امیر المومنین کی آنکھوں کو شفا دی، اور امیر المومنین نے وہ تاریخی جنگ کی وہاں پر۔ اس کو چونکہ مومنین نے یہ تأثر دیا ہوا ہے، اس لیے بے دین لوگ اس موقع پر اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ بھلے مذہبی مراکز ہدایت کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، اور آپ کو جب بیماری اگر لگتی ہے تو یوں نہیں کہ مذہبی مراکز میں جرثومہ داخل نہیں ہو سکتا، کعبے میں وائرس نہیں جا سکتا، زیارات میں وائرس نہیں گھس سکتا، نہ گھس سکتا ہے۔ جہاں انسان جائے گا وہاں انسانی تقاضے، انسانی لوازمات سارے وہاں پر داخل ہو جائیں گے۔ انسان اگر کعبے میں جاتا ہے گندگی ساتھ لے جاتا ہے تو گندگی چلی جاتی ہے انسان کے ساتھ۔ انسان کو اگر بیکٹیریا ہے تو چھینک مارنے سے وہ کعبے میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ مقامات مقدسہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خناسیت ہے اور شیطنت و شرارت ہے میڈیا کی کہ وہ اس بیماری کے دنوں میں لوگوں کے ایمان پر بھی حملہ ور ہو رہا ہے۔ وبائی جو وائرس ہے یہ لوگوں کی صحت پر حملہ ور ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر جو گمراہ شیطان ہیں یہ نادان طبقہ لوگوں کے ایمان پر بھی ساتھ حملہ ور ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی تشویش پیدا کرتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام انسانوں کو روئے زمین پر اس خطرے سے محفوظ فرمائے، اور پروردگار ان شیاطین کو جو اس کے عامل و بانی ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ یہ مکر، یہ فساد خود ان کی طرف پلٹائے، اور تمام بشریت کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ۔